ایک ایک سے نہ کریں. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی الحجہ میں سارے لوگ مینا عرفات میں اکٹھے ہو کر حج ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. یعنی مقصود اللہ کی رضا ہو، کوئی اور چیز مقصود نہ ہو. حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں میری امت کے غرباء مال جمع کرنے کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کے عمراء سیر سپاٹے کے لیے حج کریں گے. چلو جی یورپ کے ٹرپ کی بجائے حج کا ٹرپ کر لیتے ہیں. اور میری امت کے علماء تفاخر کے لیے حج کریں گے، فخر کے طور پر میں نے 5 حجیں کی ہیں، میں نے 7 حجیں کی ہیں، میں نے 10 حجیں کی ہیں. تو یہ جو نیت کوئی اور ہوتی ہے اس سے پھر حج کا ثواب نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. حج ہمیں اجتماعیت کو سبق دیتی ہے، نماز بھی اجتماعیت سکھاتی ہے. جماعت میں سب اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور حج بھی ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتا ہے. حج میں کسی ایک شہر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے یا کسی ایک ملک کے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں. کیا گورا کیا کالا، کیا عربی کیا اجمی، سب ایک جگہ پر ہوتے ہیں. تو حج ہمیں درس دیتا ہے کہ تم ایک بنو اور نیک بنو. ہمیں زندگی میں نیکی کو اختیار کرنا چاہیے اور آپس میں ایک بن کر زندگی گزارنی چاہیے. آج کل کے دور میں لسانی بنیادوں پر اختلافات، قومیت کے اوپر اختلافات، یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے. ایک ہی سب کا نبی، کعبہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں.
ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ہم دین کے لیے کیا زندگی گزاریں گے؟ تو حج ہمیں درس دیتا ہے کہ ایک بنو اور نیک بنو۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو زبان سے تو ہم مسلمان ہیں، زندگی ہماری مسلمانوں والی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا شکل میں تم ہو نصارا تو تمدد میں حنود، شکل میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہم ایسے مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اوپر مضبوط رہیں اور آپس میں ایک بن کر زندگی گزاریں۔ حج کے دن قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں اور عشاق کے دلوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود سے الگ ہوتا ہے تو اس کو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، روتا ہے۔ مومن بھی اسی طرح ان ایام میں بیت اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی جدائی میں روتا ہے۔ دن میں اس کا دل تڑپتا ہے اور رات کو اس کی آنکھیں برستی ہیں۔ اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اپنا معاملہ ہے، کبھی راستے کھول دیتا ہے، کبھی راستے بند کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، راستے کھول دے تو شکر ادا کریں اور راستے بند کر دیں تو صبر کریں۔ صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر بادشاہ کے دروازے پر اعلان کیا جائے کہ حاجت مند آ جائیں تو جو بڑا حاجت مند ہوگا وہ سب سے پہلے جا کر بیٹھے گا۔ ہم بھی اپنے آپ کو یوں ہی سمجھیں کہ اللہ ہم آپ کے بندوں میں سب سے بڑے حاجت مند ہیں، آپ نے بلایا آؤ حج کی طرف تو ہم آپ کے گھر آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی اسلام پر کوئی صحابی آتے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، تو نبی اسلام نے مشورہ دیتے کہ تم نکاح کر لو، شادی کر لو، اس لیے کہ نکاح کے بعد بیوی گھر آتی ہے، اپنا رزق لے کے آتی ہے تو بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ شادی سے رزق گھٹتا نہیں ہے بلکہ رزق اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا تو نبی اسلام ارشاد فرماتے کہ تم عمرہ کرو، حج کرو۔ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا دار لوگ جو سوچتے ہیں نا وہ جی 6 لاکھ کا حج ہوتا ہے، 7 لاکھ کا، تو 3 بندے کیسے جائیں؟ بھائی اگر 20 لاکھ لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلے کروڑوں واپس دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ حج کر چکے ہیں یہ لوگ بار بار کیوں حج پہ جاتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ اپنی بجائے کسی اور بندے کو بھیجیں، غریب کو بھیج دیں۔ تو بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ خود تو ایک مرتبہ حج کیا، پھر باقی ایام میں اپنی بجائے کسی اپنے مسکین ساتھی کو حج کے لیے بھیج دیا۔ اور بعض بزرگوں نے خود کثرت سے حج کیے ہیں۔ وہ کثرت سے حج کرنے میں کئی نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے دل کی بیٹری چارج بھی کروانی پڑتی ہے۔ آج سیل فون کا زمانہ ہے، آپ روزانہ اپنے فون کو چارج کرتے ہیں۔ بھئی ایک دفعہ چارج کر لے ختم،
اور جی نہیں روز چال کرنا پڑتا ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ مخلوق میں اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بیت اللہ جائیں اور وہاں کے چارجر سے ہمارے دل کی کیفیات ریچارج ہو جائیں اور واپس لوٹ کے ہم پھر دین کا کام کرنے والے بن جائیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کے لیے بار بار بلاتے ہیں، یہ کاملین اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ ان کو بار بار موقع اس لیے دیتے ہیں کہ یہ آ کر منا عرفات میں امت کے لیے دعائیں کریں گے اور میں اس کو بہانہ بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خصوصی رحمتیں بھیج دوں گا۔ بعض ایسے بھی امت میں اکابر گزرے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنی بڑی شخصیت جو خود اس کے فاتح تھے مگر پوری زندگی حج نہیں کر سکے، اس لیے کہ امور سلطنت ایسے تھے کہ اگر وہ مرکز کو چھوڑ کے چلے جاتے تو پیچھے کفار سازشوں کے ذریعے اسلام کی حکومت کا تخیل رکھتے تھے، اور مرکز میں چونکہ ان کا موجود ہونا زیادہ ضروری تھا، انہوں نے حج کے اوپر اپنی ذمہ داری کو زیادہ مقدم کیا۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا۔ اب اندازہ لگائیے کتنے بڑے بزرگ ہیں، مستجاب الدعوات بندے، 1000 سال تک ان کے ذریعے سے فیض امت کو ملے گا، مگر اللہ نے حج کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ کبھی بندے کو تڑپتا بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور کئی بندوں کے لیے اللہ نے راستے کھولے۔ امام العلماء والصلاح حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 27 حج کیے۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے۔ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے کہ میں پیش ہو جاؤں مگر میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ اس کے بعد 27 سال زندہ رہے اور اللہ نے 27 سال حج کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہر سال حج فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی کسی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تو دوسرے نے کہا کہ میں اس بندے کو تلاش کر رہا ہوں جس کا حج سب سے زیادہ اللہ کے یہاں قبول ہوا۔ تو پہلے والے نے کہا جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ یہ تمہارے پاس ہی تو کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ خواب میں مجھے انہوں نے ہار پہنایا کہ جتنے حاجی اس سال آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر حج آپ نے کیا ہے، ہم آپ کو یہ سہرا ڈال رہے ہیں۔ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مانگنا اور تڑپنا یہ تو عاشق کا کام ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے تو شکر ادا کرے، اور اگر اللہ بند کر دے تو رضا پہ راضی رہے۔ حضرت سید نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج پہ جانے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ کلام پڑھیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں نہ تھا،
میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھر آیا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساتھیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری برکت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کا سایہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تڑپنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اس کو حج کا بڑا شوق تھا، اس نے بڑی محنت کے ساتھ کچھ پیسے جمع کیے، اپنے گھر سے سفر پر نکلا اور بڑا خوش تھا کہ میں عشق و مستی کے سفر پہ نکل رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک بستی میں پڑاؤ کیا، جب وہاں سے چلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، اور اس نے ایک مردہ بکری کے جسم سے گوشت کاٹا اور اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بندہ تو سمجھدار نظر آتا ہے، مردہ بکری کا گوشت کیوں کاٹ کے لے جا رہا ہے؟ تو وہ اس کے ذرا پیچھے چلا، سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی خیر تو ہے، آپ نے مردہ بکری کا گوشت کیوں کاٹا؟ اس نے کہا کہ میں سادات میں سے ہوں، سید گھرانے سے ہوں، اور میں ایک مرد ہوں، گھر میں 4-5 عورتیں ہیں، مجھے پچھلے 3-4 دن سے بخار تھا، میں مزدوری پہ نہیں نکل سکا اور گھر میں فاقہ گزرا، اب ہمارے گھر میں 3 دن سے زیادہ فاقہ گزر چکا ہے، اب آج بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ 3 دن فاقہ ہو تو اس کے بعد بندہ ایسا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ تو میں نے یہ گوشت کاٹا ہے کہ میں جا کے گھر کی عورتوں کو دوں تاکہ ان کے کئی دن کا فاقہ ختم ہو جائے۔ اب یہ بات سن کر اس بندے کے دل میں بات آئی کہ یہ نبی علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہے اور اتنے فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، اور میں تو حج پہ جا رہا ہوں، میں اگر اپنی آرزو کو قربان کر دوں اور یہ پیسے اس کو دے دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے سارے اس بندے کو دے دیے اور وہیں سے گھر واپس لوٹ آیا۔ اب گھر لوٹ تو آیا لیکن دل بڑا اداس ہے، بیوی بار بار پوچھتی آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ کہتا کہ میں نکلا تھا اللہ کے گھر جانے کے لیے، اللہ نے خرچہ بھی دے دیا تھا، لیکن بس میرے دل نے کہا کہ میں سادات گھرانے میں سے ایک غریب آدمی کو دیکھ رہا ہوں تو بہتر ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں، تو میں واپس آ گیا، مگر میرا دل بڑا غمزدہ ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سال لوگ حج کر کے جب واپس آئے تو یہ بندہ کو جہاں ملنے کے لیے جاتا وہ اس کو مبارکباد دیتے جی آپ بھی آ گئے، یہ کہتا بھائی میں تو گیا ہی نہیں، آپ تو ہمیں مینا میں فلاں جگہ ملے تھے، آپ سے تو عرفات میں ملاقات ہوئی تھی اور آپ سے تو مزدلفہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایک بندے نے مبارک دی، دوسرے مبارک دی، جو ملتا مبارکباد دیتا۔ اب یہ بڑا پریشان، حج تو میں نے کی نہیں اور ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری تو آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہمیں یہ کہا آپ نے اور یہ کہا، تو اداس تھا، روتے روتے سو گیا۔ جب سو گیا تو اس نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دل بڑا چاہتا تھا حج کرنے کو، لیکن میری اولاد میں سے ایک آدمی غریب تھا، فاقے پہ تھے گھر والے، تم نے اپنے پیسے اس کو دے دیے
تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا قیامت تک ہر سال ایک فرشتہ تمہاری شکل میں حج کرے گا اور اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو دیکھیے اس نے کتنے نفع کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے دنوں میں بالخصوص نفل پڑھ کے بھی دعا مانگیں، تہجد پڑھ کے دعا مانگیں، تلاوت کر کے دعا مانگیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کریں اور پھر مالک کی جو رضا اس کے اوپر راضی رہیں۔ ہم تو بندے ہیں جو غلام نظام سے بھی ایک درجہ نیچے ہوتے ہیں، تو جہاں رب راضی ہم اسی بات سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور زندگی میں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دور قریب سے دعاؤں کے لیے آئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ بہت سارے دوست توبہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، بیعت ہونے کی نیت سے، تو کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار والے کا مستاق بن جانا، اور پانچواں عمل ہے کہ روزانہ 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اس سے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے اور بندے کو ایک روحانی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔